بھائیوں اور عزیز دوستوں، آج ہمارے خطبے کا موضوع ہے بلا شبہ تمہارے نفس اور تمہاری ذات کا تمہارے اوپر حق ہے۔ عزیزان گرامی قدر، بلا شبہ جسم کی صحت اور نفس کی پاکیزگی بہت قیمتی دولت ہے۔ اسی طرح طبیعت کا متوازن اور ذہن کا پرسکون ہونا ایک عظیم نعمت ہے۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، طیب النفس من النعم، یعنی نفس کی سلامتی اور اس کی پاکیزگی ایک نعمت ہے۔ اسی لیے ہمارے دین حنیف نے نفسیاتی کیفیت اور دماغی صحت پر بہت زیادہ توجہ دی ہے۔ تو چنانچہ نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اور بلا شبہ تمہارے نفس اور تمہاری ذات کا تمہارے اوپر حق ہے۔ اسی اہمیت کی بنا پر باری تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا حکم دیا ہے اور ہر ایسی چیز سے منع کیا ہے جو نفسیاتی کیفیت کو کمزور کر دے یا اسے خستہ حال بنا دے۔ قد افلح من زکاہا وقد خواب من دساہا، یعنی یقیناً وہ کامیاب ہو گیا جس نے نفس کو پاک کر لیا، اور وہ ناکام و مراد ہوا جس نے اس کو فسق و فجور میں دبا دیا۔ نفس کی پاکیزگی اور اس کی حفاظت کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کیونکہ نفس کا پاکیزہ ہونا اور ذہن کا متوازن ہونا سعادت مندی کی بنیاد ہے، اور یہ انسان کو کامیابی اور ترقی پر ابھارنے والا ہے۔ ذہنی پاکیزگی اور نفسیاتی کیفیت کی حفاظت کرنے والوں، جہاں تک اس کا سوال ہے کہ ہم اپنی نفسیاتی صحت کی کس طرح حفاظت کریں اور کس طرح اپنے ذہن کو پرسکون اور مطمئن رکھیں، تو جاننا چاہیے کہ باری تعالیٰ کی قربت حاصل کرنا ذہنی راحت کا مضبوط ذریعہ ہے۔ اسی طرح اطاعت و عبادت اور اذکار و تسبیحات نفسیاتی سکون کا اہم سبب ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی خوب سمجھ لو کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا کرتے، یا بلال اقم الصلاۃ ارحنا بہا، بلال اٹھو، نماز کے لیے اقامت کہو اور اس کے ذریعے ہمیں راحت پہنچاؤ۔ ایک دوسری حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، یعنی میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ اسی طرح قضاء و قدر پر راضی رہنا ذہنی راحت کا ذریعہ ہے، اور اللہ کے ہر فیصلے پر مطمئن رہنا قلبی اطمینان کا سبب ہے۔ سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی جب کوئی فیصلہ فرماتا ہے تو اسے یہ بات پسند ہوتی ہے کہ اس کے فیصلے پر بندوں کی طرف سے رضامندی ظاہر کی جائے۔ میرے دوستوں، ان لوگوں کی طرح مت بنو کہ جب ان کو دشواریاں پہنچتی ہیں یا ان پر غموں کے بادل چھاتے ہیں تو ان کے سامنے دنیا اندھیری ہو جاتی ہے، ان کی ہمت ٹوٹ جاتی ہے اور وہ اپنے کو مایوسی اور نا امیدی کے حوالے کر دیتے ہیں۔ باری تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی مذمت فرمائی ہے، وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ، اور اگر اسے برائی چھو جائے تو بالکل مایوس اور نا امید ہو جاتا ہے۔ میرے دوستوں،
اللہ تعالیٰ کی رحمت پر بھروسہ رکھو، اس کے فیصلے پر پختہ ایمان رکھو، اور ہر حال میں اس فرمان الہی کو دہراتے رہو، لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، یعنی ہم کو ہرگز کوئی مصیبت نہیں پیش آ سکتی مگر وہی جو اللہ نے ہمارے لیے مقدر فرما دی۔ اور اس حقیقت پر یقین رکھو کہ اللہ کے ہر فیصلے میں ہماری بھلائی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جو پریشانی آپ کو لاحق ہے وہ بظاہر پریشانی ہو مگر نتیجے کے اعتبار سے وہ باعث راحت ہو۔ خدا عز و جل کا فرمان ہے وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور عین ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو بری سمجھو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہو۔ اچھی سوچ رکھنے والوں، جن چیزوں سے آدمی کی نفسیاتی صحت اور ذہنی حالت مضبوط ہوتی ہے، ان میں نیک فعلی اور مثبت سوچ بھی شامل ہے۔ اسی طرح اندیشوں اور منفی خیالات کو اپنے سے دور کر دینا بھی اس میں داخل ہے، کیونکہ بھلائی کی امید بھلائی لاتی ہے، اور مصیبت اور شر کا اندیشہ مصیبت کا سبب بن سکتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ خیر کی امید رکھتے ہیں۔ یعجبہ الفعل الحسن، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی امید اور نیک فعلی بہت پسند تھی۔ اللہ کے نیک بندوں، محض خیر اور بھلائی کی امید رکھا کرو، اور اپنے رب کریم کے ساتھ حسن ظن رکھا کرو، اور ہمیشہ اس کی رحمت کی امید کیا کرو۔ ایک حدیث قدسی میں باری تعالیٰ جل جلالہ کا فرمان ہے انا عند ظن عبدی بی، یعنی میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ میرے ساتھ گمان کرتا ہے۔ اور ان لوگوں میں سے نہ بنو جو منفی سوچ رکھتے ہیں، ہر وقت مصیبت کے وہم میں رہتے ہیں، صحت کی حالت میں بھی انہیں بیماری کا ڈر لگا رہتا ہے، اور مالداری میں بھی وہ فقر و فاقے کا اندیشہ رکھتے ہیں۔ یہ سب شیطانی وسوسے اور شیطانی خیالات ہیں۔ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے الشیطان یعیدکم الفقر، یعنی شیطان تم کو مفلسی اور محتاجی سے ڈراتا ہے۔ ماضی کی مصیبتوں اور تکلیف دہ یادوں کو بھلا دو، یہ ایسی خصلت ہے جو آدمی کو کام کرنے اور آگے بڑھنے سے روک دیتی ہے، اور نفس کو مایوس اور طبیعت کو پست کر دیتی ہے۔ اور بلا وجہ کے خوف اور خواہ کے اندیشے سے بچو، یہ شیطانی کچوکے ہیں۔ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ وہ ایمان والوں کو غم میں مبتلا کرے۔ میرے بھائیوں، دنیا کے معاملے میں اپنے سے اوپر والوں کی طرف مت دیکھو، دوسروں کی برابری کرنے کے چکر میں ہرگز نہ پڑو، یہ سوچ قناعت کے منافی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعه اللہ بما آتا، یعنی یقیناً وہ شخص کامیاب ہو گیا جس کو اسلام کی توفیق مل گئی، اور بقدر گزارا اسے روزی مل گئی، اور اللہ نے اسے جو کچھ عطا کیا ہے اس پر اس نے قناعت کر دیا۔ باری تعالیٰ نے اپنے کامل علم کے مطابق نعمتیں تقسیم کی ہیں، اور اپنی بالغ حکمت کے مطابق بعض لوگوں کو مخصوص نعمتیں دی ہیں۔ اس کا ارشاد ہے واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح معلوم ہے جبکہ تم نہیں جانتے۔ یا اللہ ہمیں ذہنی سکون اور نفسیاتی راحت عطا فرما، ہم سب کو جسمانی صحت اور بدنی عافیت عطا فرما، اور ہمیں اپنی
اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی توفیق عطا فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔ الحمد للہ حق حمدہ والصلاة والسلام علی نبیہ وعبدہ وعلی آلہ وصحبہ ومن تبع ہدیہ من بعد اما بعد۔ اللہ کے نیک بندوں، ذہنی سکون کی تمنا کرنے والوں، ہمارے بچوں اور گھر والوں کی نفسیاتی صحت ہماری ذمہ ہے، اور ان کا ذہنی سکون ہماری گردنوں پر امانت ہے۔ لہٰذا ہمیں اس پہلو پر اسی طرح توجہ دینی چاہیے جس طرح ہم بچوں کی جسمانی صحت و تندرستی پر توجہ دیتے ہیں، تاکہ ہمارا گھر راحت کا مرکز اور سکون کا گھرانہ بنے۔ اپنی ڈیوٹی اور تجارت کی الجھن کو اپنے گھر تک نہ لاؤ، اور کام کے دوران جو تھکن یا تکلیف پہنچتی ہے اس کے اثرات سے اپنے بچوں کو محفوظ رکھو اور اس دباؤ سے ان کو دور رکھو، کیونکہ اس سے ان کی نفسیاتی کیفیت پر منفی اثرات مرتب ہوں گے۔ بچوں کے مشفق والد گرامی، آپ جب اپنے گھر پہنچیں تو زندگی کی تمام الجھنوں کو پیچھے چھوڑ دیں اور بال بچوں سے بشاشت کے ساتھ مسکرا کر ملیں اور ان کے ساتھ الفت و محبت اور شفقت و رحمت کا معاملہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے فَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَرَادَ بِأَهْلِ بَيْتٍ خَيْرًا أَدْخَلَ عَلَيْهِمُ الرِّفْقَ، یعنی اللہ تعالیٰ جب کسی گھر کے لوگوں کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتا ہے تو ان کے درمیان محبت اور نرمی پیدا فرما دیتا ہے۔ اسی طرح اپنے رویے میں حکمت کا مظاہرہ کریں اور اپنے معاملات میں نرمی اختیار کریں، کیونکہ آپ کی نفسیاتی کیفیت آپ کے گھر والوں کے لیے ایک آئینہ ہے جس کا عکس بچوں پر پڑتا ہے۔ لہٰذا آپ اپنے گھر میں پرسکون اور حشاش بشاش رہیں اور حلم و بردباری کا مظاہرہ کریں، تاکہ آپ کی اس کیفیت سے بچوں کو نصیحت ملے اور ان کے نفس کو سکون اور ذہن کو اطمینان حاصل ہو اور ان کی شخصیت میں اس کا عمدہ اثر ہو اور دوسروں کے ساتھ معاملہ کرنے اس کے مفید اثرات مرتب ہوں۔ بلا شبہ حلم و بردباری ایک بہترین صفت ہے۔ باری تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے حلم کی تعریف فرمائی ہے، ان ابراہیم لأواہ حلیم، یعنی حقیقت یہ ہے کہ ابراہیم بڑے نرم دل، بڑے بردبار تھے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اس پاکیزہ صفت کا ان کے بیٹے پر بہترین اثر مرتب ہوا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی حلیم ہو گئے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، یعنی پس ہم نے انہیں ایک بردبار لڑکے کی بشارت دی۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں اپنے نفس کو پاکیزہ بنانا چاہیے اور نفسیاتی کیفیت اور ذہنی صحت پر پوری توجہ دینی چاہیے۔ اپنے گھر میں اس کی خوشبو بکھیرنی چاہیے اور اپنے بال بچوں، دوستوں اور معاشرے میں اس کو پختہ کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ذہنی صحت کے ساتھ جسمانی صحت سے بھی مالا مال فرمائے۔ ہمیں، ہمارے والدین، بہن بھائی، بیوی بچوں کو رب العالمین صحت و سلامتی اور عافیت والی زندگی عطا فرما، اور جن کے والدین اور بہن بھائیوں میں سے جو بھی تیری بارگاہ میں چلے گئے رب العالمین ان سب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرما۔